اچھا، ایک بابت کافی سوال ہوتے رہے جب بریفنگز بھی ہوئی ہیں یا اس سے ہٹ کے، باجوہ صاحب کے رول پہ بھی کافی بات ہوتی رہی ہے، خان صاحب کے رول پہ تو بات ہوتی رہی ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کنسیڈریشن میں لایا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، لیکن جب آپ وزیر اعظم ہو کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ان کے انڈر میں ہے، اور آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ ناٹ اونلی کہ یہ گیم ہو رہی تھی، بٹ کہ باجوہ صاحب کو بھی ان کے بھروسے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. ہی واز ان اویئر، کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر واز بٹوین پرائم منسٹر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی. وہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کی نیگلیجنس نہیں ہے، انکمپٹنس نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ان کا بھی فریب ہوا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی جب ساتھ وقتی ہو گئے تو یہ راہ بیچ میں کیا، اسی لیے تو اس حد تک چیزیں گئی ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ چونکہ آپ بلنٹلی بات کرتے ہیں اور اوپنلی بات کرتے ہیں، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ہوز نیکسٹ ناؤ، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس فیض حمید کے بعد؟ جی فیض حمید کے بعد جو ان کا نیکسٹ ٹرائل چل رہا ہے، جب وہ شواہد دے دیں گے، گواہی دے دیں گے، تو اس میں بانی اور پی ٹی آئی ڈائریکٹ آ جائیں گی. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل رہے ہوں ان کے بھی باری آئے گی. دس از آن دا کارڈز. جس میں قانون ناجائز احتساب یا انصاف کی کرسی میں جنہوں نے قلم چلایا، اچھا، وہ بھی آئیں گے. جو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے. کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور مجھے ایک چیز بتائیے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ بات کرتے رہے کہ عوامی سپورٹ حاصل ہے، عوامی پذیرائی ہے، خان صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی سیاسی حکمت عملی ایک شخص کے اوپر کھڑی تھی، اینڈ دیٹ واز فیض حمید. ایسا کیوں تھا؟ چونکہ اس ٹائم پہ سب سے طاقتور شخصیت وزیر اعظم سے بھی زیادہ شاید فیض حمید تھے. وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، آنکھ کا تارا تھے وزیر اعظم کے. تو ڈی جی آئی ایس آئی ویسے ہی ایک بلایا ہوتا ہے. جی. اور آپ دیکھیں کہ فیض حمید کا دام نہ پی ٹی آئی لی نہ بانی لیتے رہے. ابھی تو جن بھوت بھی اس کے اندر مل جائیں گے آپ کو. ابھی تو بس اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے رحم مانگے. میں تو یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس حد تک بانی اور پی ٹی آئی چلی جائے، اور اسی روکتے روکتے میں نکالا گیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ باندھ کے 9 مئی کے بعد باہر نکلا. میں تو 1 سال پہلے نکال دیا گیا تھا، سچ بولنے پہ، ٹھیک بولنے پہ. اور ارشد شریف ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا شہید دوست، اس کے لیے بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں، اس میں مراد سعید سمیت وہ بھی آپ کو انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ. اب مجھے ذرا اگلے 5-6 مہینے کی میں بات کر لوں، کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ؟ کس سینس میں؟ ایک بڑا فیصلہ آ گیا، فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی سزا شروع بھی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ریپلز ہوتے ہیں، ریپرکشنز ہوتے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے پاکستان کی سیاست میں؟ ظاہر ہے میسج ایک ادھر بھی گیا، حکومت کو بھی تو میسج گیا ہوگا نا. دیکھیں، یہ سیاست تو اب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، نہ پی ٹی آئی، نہ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی، نہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر، نہ آنے والی نسلوں میں کوئی کر سکے گا. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے فیلڈ مارشل ایک ٹیم لیڈر کا، ٹیم ہیڈ کا یا ٹیم پلیئر کا رول پلے کر رہے ہیں، اور زبردست چیزیں لا کے دے رہے ہیں ہمیں بین الاقوامی طور پہ. انٹرنیشنلی اپنے 10 بڑی فوج دشمن کو مارا ہے، انڈیا کی فوج کو، اور ایران کے تعلقات اچھے، اور افغانستان کو کہا ہے آپ نہ استعمال ہونے دیں تو ہم نہیں استعمال ہونے دیں کریں گے، اس کو ایڈریس کر دیا ہے. اور کیا کہتے ہیں، جو اکنامیکل ایشوز ہیں، آئی ایم ایف ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، یہ سب کامیابی کے سلسلے چلتے ہیں. آن دا سائڈ ملک دشمن عناصر کو قانونی طور پہ کیا کہتے ہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور بربریت سے کیفر کے دار تک پہنچایا جائے گا.